ہوا کیا ہے؟ کاش میں جانتی ہوتی کہ کیا ہونا ہے، میں اپنے قدم کبھی باہر نہ نکالتی۔ تو نے کبھی بتایا مردوں میں جانے سے خطرہ ہوتا ہے؟ اماں، نہیں نہیں، تم میری ماں نہیں ہو، تم میری ماں نہیں ہو سکتی، میری کوئی ماں نہیں ہے، میری کوئی ماں نہیں ہے، میری کوئی ماں نہیں ہے۔ حیات اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کے بہن بھائیوں نے مل کر اسے پلنگ پر لٹا دیا، جس کی ایک طرف اس کا مفلوج باپ بھی پڑا تھا۔ اس کے باپ نے بڑی تکلیف سے اپنا چہرہ حیات کی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں دریا بہا رہی تھیں۔ حیات نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ ایک بیٹی اپنی وجہ سے اپنے باپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حیات کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آسمان ابھی تک رو رہا تھا۔ صبح جیسے ہی حیات کی آنکھ کھلی، وہ اپنا سامان باندھنے لگی۔ وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی، جہاں امیر علی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ اپنی دادو کے پاس گاؤں جا رہی ہے۔ اس کی دادو اسے بہت چاہتی تھی۔ حیات اس کی گود میں سکون لینا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، حیات اکیلی کیسے جاؤ گی؟ حیات اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ یہ کیسی مسکراہٹ تھی، یہ صرف حیات ہی جان سکتی تھی۔ اس کا کرب الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جواب دیا، اب فرق ہی کیا پڑتا ہے ماں، میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور روانہ ہو گئی۔ بس میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی، پیچھے کو بھاگتے ہوئے مناظر دیکھتے ہوئے حیات کو لگا کہ اس کی زندگی کا پہیہ بھی الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں کے اسٹاپ پر اتری تو ابھی وہاں کوئی ٹانگا موجود نہیں تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک گاڑی گاؤں سے جانے کے لیے وہاں سے گزری۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور اسے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ وہ ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا جوان دکھ رہا تھا۔ حیات نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک کوچوان بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر گاڑی والے نے کہا، شیرو چاچا یہ اپنے گاؤں کی مہمان ہیں، انہیں گھر تک چھوڑ کر آنا۔ جی آدم پتر، آپ کو شکایت نہیں ہوگی، شیرو کوچوان بڑے احترام سے بولا۔ آدم نے ایک نظر حیات پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیات میں کوئی خاص بات تھی جو اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ حیات کو ایک ہی حادثے نے اتنا سجا دیا تھا کہ وہ مہندی لگے ہاتھ کی طرح ہو گئی تھی۔ شیرو کوچوان نے اسے اس کی دادو کے پاس پہنچا دیا۔ اس کی دادو ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں، جنہوں نے زمانے کے سب رنگ دیکھ رکھے تھے۔ اپنی دادو کو دیکھتے ہی حیات ان سے چمٹ گئی اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے چند قطرے موتیوں کے نکلے جو اس کی دادو کے آنچل اور دل میں جذب ہو گئے۔ حیات سکون سے سو گئی، لیکن اس کی دادو جاگ رہی تھی۔ وہ حیات کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی اندیکھے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ وہ کچھ پوچھ کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت زخموں کو بھر دیا کرتا ہے، وقت محو پرواز تھا۔ حیات آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ وہ واپس شہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں امیر علی تھا، جس کا سامنا کرنا اس کے لیے اذیت ناک ہوتا، لیکن حیات کو ابھی زندگی کے اور بھی رنگ دیکھنے تھے۔ ایک دن اچانک سے اپنے اندر ایک اور تبدیلی کا احساس ہوا۔ امیر علی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کالا سایہ ابھی بھی حیات کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ حیات کے اندر ایک اور روح جنم لے چکی تھی۔ اس نئی اذیت نے اس کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آزمائش سے وہ کیسے گزر پائے گی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی دادو کو اپنے اس دکھ کا ساتھی بنا دی۔ حیات نے دادو کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس کی دادو اس کے ساتھ روئی بھی تھی تو اس کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی۔ حیات بولی، دادو
آپ اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ دادو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میری بچی، میں تم سے کیوں نفرت کروں گی بھلا؟ دادو، یہ سب سننے کے بعد بھی حیات حیرت زدہ تھی۔ اگر اپنوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے؟ میری بچی، کئی لوگ حادثوں میں اپاہج ہو جاتے ہیں، کوئی بازو سے محروم ہو جاتا ہے اور کوئی بے ساکھیوں پر آ جاتا ہے۔ کیا وہ اس حقیقت کے ساتھ جیتے نہیں جن کے پاس ان کے اپنے ہوتے ہیں نا، جو ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کے آنسو پونچھ ڈالیں، انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں، تو وہ حادثوں کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ میری بچی، تو نے کیا بھی کیا ہے کہ تم سے نفرت کی جائے؟ تو ابھی بھی پاکیزہ ہو میری جان، اس لیے کہ تمہاری روح داغدار نہیں ہے۔ سوچ کی گندگی روح کی گندگی ہے۔ میری بچی، عزت دار وہی ہوتے ہیں جو کردار کے سچے ہوتے ہیں۔ حیات پتر، اپنا من صاف رکھ، تن پر تو کوئی بھی کیچڑ پھینک دے۔ اس کی دادو اسے زندگی کا ایک راز بتا رہی تھی۔ پتر، حادثہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، حادثے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں، یہ بڑی آزمائش ہے۔ حیات کو اسی آزمائش سے گزرنا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور دادو سے پوچھنے لگی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، جاؤں دادو؟ حیات امیر علی کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے گناہ کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ اس جان کی خاطر، اپنوں کے مان کی خاطر اور اپنی پاکیزگی کی خاطر امیر علی کو قبول کرنے کو تیار تھی۔ اس حالت میں شہر جانا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کی دادو نے سواری کا بندوبست کیا اور وہ سیدھا فیکٹری جا پہنچی، لیکن امیر علی ابھی آفس نہیں آیا تھا۔ وہ خود اس کے گھر چلی گئی۔ گیٹ کیپر نے اندر اطلاع دی تو اس عالی شان سنگ مرمر سے اٹے خوبصورت بنگلے کے دروازے پر نمودار ہونے والا امیر علی نہیں تھا، بلکہ اس کا باپ تھا۔ کبیر علی نے حیات سے پوچھا، کیا بات ہے لڑکی، کیوں ملنا چاہتی ہو میرے بیٹے سے؟ حیات پریشان ہو گئی۔ وہ اپنا راز یوں سر عام افشا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کبیر علی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لڑکی، اگر تم کسی ایسے خواب کی تعبیر کے لیے یہاں آئی ہو جو میرے بیٹے نے تمہاری آنکھوں میں کبھی سجایا ہوگا، تو جان لو تمہارا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ جاؤ لڑکی، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ میرے پیٹ میں۔ حیات خاموش ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، تو تم بلیک میل کرنے آئی ہو مجھے؟ کبیر علی کو؟ بولو، کیا لوگی اپنے گناہ کی قیمت؟ کبیر علی کے لیے یہ سب کھیل تھا، ایسا کھیل جس میں جیت صرف امارت کی ہوتی ہے۔ میں آپ کے بیٹے کی کزن بھی ہوں، حیات بولی۔ کبیر علی نے حقارت سے اسے دیکھا، گیٹ کیپر سے دروازہ بند کرنے کا کہا اور بولا، ہم باعزت لوگ ہیں لڑکی، ہم تو اپنے کتے بھی نسل دیکھ کر خریدتے ہیں۔ کیا کتے بھی اپنے مالک کی نسل دیکھ پاتے ہیں؟ دروازہ بند ہو گیا۔ حیات سنگ مرمر کی اس عمارت اور کبیر علی میں کوئی فرق کرنے سے قاصر تھی۔ دونوں پتھر کے تھے۔ حیات واپس گاؤں لوٹی۔ وقت رینگتا رہا۔ حیات بوجھل ہوتی چلی گئی۔ اس کی دادو کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اسے حیات کی زندگی بہت عزیز تھی۔ حیات کی صحت ایسی نہ تھی کہ اسے ایک اور جسمانی اذیت سے گزارا جاتا۔ گاؤں میں طبی سہولیات کا فقدان تھا۔ وہ دن گن گن کر گزارنے لگے۔ امیر علی ایک دو بار حیات کی ماں سے ملنے آیا بھی تھا۔ اس کے باپ نے امیر علی کو حیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ حیات کی ماں بھی خاموش تھی۔ اس نے امیر علی کو صرف یہی بتایا تھا کہ حیات کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئی ہے۔ حیات کی ماں ابھی بھی امیر علی سے مرعوب تھی۔ امیر علی نے کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھی اور حیات کو جلدی واپس بلانے کا کہہ کر چلا گیا۔ حیات کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔
اور وہ ایک بار پھر کش لگانے کے لیے بے قرار تھا۔ دولت والے اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انہیں خالی ہاتھ اس عدالت میں پیش ہونا پڑے گا جس میں صرف عدل ہوگا؟ اس دن انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ دن صرف مظلوم کا دن ہوگا جسے اس کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا اور ظالم کو گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہاں تو ظالم کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر سکے۔ مظلوم کو صبر اور برداشت کی نعمت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جنت میں درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہی تو ہے، جو یہاں بویا جائے گا وہی وہاں کاٹنا ہوگا۔ حیات کے صبر کی آزمائش تھی۔ اس نے گھر میں ہی بچے کو جنم دیا۔ یہ فریضہ اس کی دادوں نے خود سر انجام دیا تھا تاکہ حیات کا راز راز ہی رہے، لیکن ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ دادوں نے کہہ دیا کہ میری بچی بیوہ ہے۔ حیات کے لیے اپنے بچے کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اس میں امیر علی کی شبیہہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا ذہن متاثر ہونے لگا، اس کی برداشت دم توڑنے لگی۔ ایک سرد ترین رات کو وہ گناہ کی پوٹلی کو اٹھا کر دادوں کو سوتا چھوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سنسان سی جگہ کا انتخاب کیا، بچے کو برفیلی زمین پر رکھ دیا۔ ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ آج چاند بھی کہیں سویا پڑا تھا، جیسے اس میں یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر کھود رہی تھی۔ بچے کا فیڈر اس کے منہ سے گرا تو وہ رونے لگا۔ ماں کی گرم آغوش سے اسے کھلے آسمان تلے دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جنت میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ ماں کی ہمت جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اس ننھی جان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ یکلخت خاموش ہو گیا، لیکن اب حیات کی باری تھی۔ اس کی چیخیں آسمان کو چیرتی ہوئی اس دربار تک پہنچ رہی تھیں جہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بچے کو چومتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ امیر علی کا بیٹا ہے۔ اس کی ممتا جیت گئی، نفرت اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ حیات اپنے بچے کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس نے بچے کو لحاف سے نکالا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچے کو بخار ہو گیا ہے، اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ صبح تک وہ تڑپتا رہا۔ دادو بھی اٹھ بیٹھی تھی، لیکن حیات نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سارے ٹوٹکے بیکار چلے گئے۔ صبح جب اس ننھے فرشتے نے آخری ہچکی لی تو اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے۔ ہمیں ہر حال میں سر جھکانے کا حکم ہے، لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اور حیات کی ممتا تو آج رات ہی اس پر منو سلوہ کی طرح نچھاور کی گئی تھی۔ اس نے تو ابھی اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ وہ دوسری بار چیخنے لگی۔ وہ روئی چلے جا رہی تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، صرف اوپر آسمان کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی، جیسے وہ انصاف کی زنجیر ہلانا چاہ رہی ہو۔ اس کی دادوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ حیات اپنے بچے کا ماتم کرتے کرتے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے دادوں نے چارپائی پر لٹا دیا۔ حیات بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابھی راز کی کھوج باقی تھی، ابھی حیات باقی تھی۔ زخم بھرتے بھرتے ہی بھر جاتا ہے۔ حیات کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ شاید دکھ ہمیں سکھانے کے لیے ہی آتے ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ غم نصیب والوں کو ہی ملا کرتے ہیں۔ یہی ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں تو وہ رحمان ہمیں قرب کی لذت عطا کر دیتا ہے،
پھر ہمیں ہر غم اسی کی عطا لگتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی وابستہ بھی ہوتی ہے تو وہ اتنی اذیت ناک نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے کا عذاب دنیا میں ہی بھگت رہے ہوتے ہیں۔ ان کی برداشت کو ان سے چھین لیا جاتا ہے، ان کو اس مادی زندگی میں الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس عارضی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنوں کی خوشیوں میں خوش ہو سکیں اور اپنوں کے غم کی کرچیاں ان کے ساتھ مل کر چن سکیں۔ وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں، وہ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ محلات کھڑے کرتے ہیں، بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، لیکن یہ مادی چیزیں انہیں کبھی سکون نہیں دیتی۔ یہ وہ عارضی خوشیاں ہیں جو بہت جلد انہیں بے سکون کر دیتی ہیں اور وہ کسی نئے سکون کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ان کے پیٹوں کو بھر دیتی ہے۔ سکون تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اسے پانے کے لیے اپنے من کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اگر آزمائش کی صورت میں ہوں اور انسان اس آزمائش کی کسوٹی پر پورا اتر جائے تو اسے دنیا میں ہی ایک ایسا تحفہ عطا کر دیا جاتا ہے جسے ہم سکون کہتے ہیں۔ پھر آپ کے غم غم نہیں رہتے، یہ آپ کے لیے رب کی عطا ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو مضبوط بناتے ہیں۔ آپ اپنے جسمانی گھاؤ بہت آسانی سے صبر کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں۔ مجنوں کو لوگ پتھر مارتے تو وہ انہیں اپنے محبوب کی عطا سمجھ کر مسکراتے ہوئے جھیل لیتا ہے۔ یہ پتھر اسے گلاب کے پھول لگتے ہیں جنہیں وہ چوم لیا کرتا، اور جن کا محبوب رحمان ہوتا ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایسے ولیوں کے لیے ان کا رحیم محبوب آنکھ کو بھی گل و گلزار کر دیتا ہے اور وہ اپنی جنت کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جو اہل دنیا کے لیے مقام صبر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے مقام شکر ہوتا ہے۔ ہماری حیات کس مقام پر کھڑی تھی یہ اس کا خالق ہی جانتا ہے۔ حیات اپنے بچے کا دکھ بھی جھیل گئی تھی، اس نے اپنے لیے مصروفیت کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا، اس نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جو رقم اسے ملتی وہ اپنے گھر بھیجوا دیتی۔ آج کل وہ کپاس کے پھول چن رہی تھی۔ یہ کھیت آدم کے والد کے تھے جو گاؤں کے نیک نام ذمہ دار تھے۔ آدم کبھی کبھی اپنے کھیتوں کا رخ کر لیا کرتا تھا، لیکن اس موسم میں وہ اکثر وہاں آنے لگا۔ وہ حیات ابھی تک اس کی یادوں میں زندہ تھی جسے اس نے گاؤں کے اسٹاپ پر دیکھا تھا۔ جب وہ اسے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آ جایا کرتا۔ حیات انجانے میں اس کے دل میں محبت کی شمع روشن کر چکی تھی، جس کی لو میں آدم جلتا چلا جا رہا تھا۔ آدم کی یہ محبت حیات کے لیے ایک نئی آزمائش تھی یا اس کے دکھوں کا مداوع، یہ صرف کاتب تقدیر ہی جانتا تھا۔ حیات نے کبھی آدم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، وہ دودھ کی جلی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدم کی خاموش محبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ حیات محبت کی لو کو محسوس کیا کرتی۔ جب آدم اسے چپکے چپکے دیکھ رہا ہوتا، اس بار منشی چھٹی پر تھا اور آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اجرت تقسیم کرتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ آمنے سامنے ہوئے۔ آدم بہت احترام کے ساتھ حیات سے پیش آ رہا تھا، یہ اس کی فطرت میں تھا، اس میں اس کی تربیت کا بہت عمل دخل تھا۔ مانو باہمی احترام محبت کا پہلا قدم ہی تو ہے۔ سچی محبتیں احترام سے گندی ہوتی ہیں، محبوب کے احساسات کا، جذبات کا، خیالات کا، اور سب سے بڑھ کر اس کی پاکیزگی کا احترام ہی تو محبت ہے۔ محبت وہ ضد نہیں ہوتی جو بچہ ایک کھلونوں کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی کہ محبوب کی حدود کو پامال کر دے۔ محبت کا دروازہ انہی کے لیے کھلتا ہے
جو اپنی میں کو اپنے من سے نکال کر باہر کرتے ہیں۔ محبت سر جھکانے سے ملتی ہے، غرور محبت کو دفن کر دیا کرتا ہے۔ آدم کو اپنی عمارت کا غرور نہیں تھا، وہ حیات سے مخاطب تھا۔ مجھے افسوس ہوا تھا آپ کے بچے کا سن کر۔ حیات نے چونک کر آدم کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا، لیکن آدم نے اس مختصر لمحے میں بھی اس نمی کو دیکھ لیا تھا جو اس کی بات سن کر حیات کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ اگر دکھ کی کوئی زبان ہے تو آنسو ہیں، کچھ باہر بہتے ہیں اور کچھ اندر۔ من کو بھگونے والے آنسوؤں کا احساس اور قدر کرنے والا اگر کبھی زندگی میں مل جائے تو اسے اپنے دکھ درد کا ساتھی بنا لینا، یہی سچا دوست ہوتا ہے۔ ماں کا دکھ آدم کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے حیات کو ادائیگی کی اور وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور وہ آدم کا رسمی طور پر بھی شکریہ ادا نہ کر سکی۔ حیات سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ کیا آدم سب جانتا تھا؟ نہیں، وہ کیسے جان پاتا؟ گاؤں بہت چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ آدم بھی وہی جانتا تھا جو سب جانتے تھے۔ حیات ایک بیوہ تھی جس کا چند دنوں کا بچہ فوت ہو گیا تھا، لیکن حیات آدم کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی تھی؟ کہیں اس نے آدم کو اپنے دل کے تخت پر تو نہیں بٹھا لیا تھا جو ابھی تک خالی پڑا تھا؟ حیات کی خزاں رسیدہ زندگی میں آدم بہار بن کر آ چکا تھا، صرف اظہار باقی تھا جس کا وقت بھی آن پہنچا۔ آدم آج خصوصی طور پر حیات سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے ایک تحریری پیغام دینا چاہتا تھا، اپنے دل کا پیغام۔ اس نے وہ رکا اپنی مٹھی میں بند کیا اور حیات کے پاس پہنچ گیا۔ حیات پھول چننے میں مصروف تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ آدم نے بھی اسے اپنے لیے چن لیا ہے۔ وہ اس سے مخاطب تھا، حیات جی، اگر آپ اجازت دیں تو آپ بس یہ پڑھ لیجئے گا، اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ اس نے وہ رکا حیات کی طرف بڑھا دیا جس کا دل یہ سب سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ محبت اپنے اظہار سے پہلے ہی اپنی خوشبو سے دلوں کو مہکا دیا کرتی ہے۔ مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔